أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور تم اسی کے مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع فلسفہ قربانی ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب۔ قدیم شریعتوں میں بھی قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ دین کی اصطلاح میں قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے رب کا تقرب حاصل ہو، چاہے وہ کسی جانور کو ذبح کر کے ہو، کسی صدقہ کے ذریعے ہو، خیرات کے ذریعے ہو، بس وہ چیز جو آپ کو رب سے قریب کر دے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر جو معنی لیے جاتے ہیں وہ جانور کی قربانی کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق کسی حلال جانور کو اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہے۔ قرآن میں دیکھیے تو قربانی کے لیے 3 تراکیب مستعمل ہیں، 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: نسک، نحر اور قربان۔ نسک کے معنی عبادت کے ہیں، اور عبادت گزار کو، جسے ہم عابد کہتے ہیں، ناسک کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ لفظ حج کے جو ارکان ہیں ان کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ نسک عبادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اطاعت کے معنوں میں بھی اس کا استعمال ہے۔ دوسرا جو قربانی کے لیے لفظ مستعمل ہے وہ نحر کا ہے، اور نحر کے جو معنی ہے، طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں نیزہ مار کر اس کو ذبح کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے قربان، اور قربان سے بھی مراد قربانی ہے۔ سورہ آل عمران میں جیسے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ یہود نے من کھڑک بات کر دی کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس سے غیب سے آ کر آگ کھا جائے۔ تو یہ 3 تراکیب تھی جو قرآن میں مستعمل ہے، اور میں نے آپ کے لیے، کیونکہ فلسفہ قربانی ہے آج کی گفتگو کا موضوع، اسی لیے 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی کیا ہے، قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قربانی کر کے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے پھر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اون کے بدلے کیا ملے گا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ بھائیو، جو آیت شروع میں نے آپ سے بیان کی، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم قربانی کی اصل روح کو پا سکیں کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھ میں اور آپ میں پیدا کرنا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا کہ قربانی کا لفظ تقرب سے ہے، قرب سے، اور یہ اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ قربانی تقرب الہی کا، اللہ سے قربت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگے تو اس وقت اللہ کا نام لیجیے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اس کی نیاز کے طور پہ کی جائے، نیاز صرف اللہ کی۔ اور اگر کوئی جانور، کوئی نظر نیاز جو ہے، یاد رکھیے اللہ کے، کوئی جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے گا تو اس میں حرمت پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ قربانی اللہ کے نام کے ساتھ کی جائے گی۔ ملت اسلامیہ کے جتنے ائمہ گزرے اور ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کی گئی قربانی میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے جہاں بھی قرآن میں مردار خون کا ذکر کیا یا خنزیر کے گوشت کا، اس کی حرمت کا ذکر کیا، وہاں پہ ایک لفظ فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ کہہ کر غیر اللہ کے تقرب کے لیے بھی کی جانے والی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا خدا ایک اللہ ہی ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان پر، یعنی تمہارا معبود برحق بس ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور پھر اسی کی فرما برداری کرو، اسی ایک خدا کا حکم مانو، اسی کے سامنے جھکو، اس کی جلال سے، اس کی عظمت سے خوف کھاتے رہو، ڈرتے رہو، اور اس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اور پھر آگے آیا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تخوات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کا اظہار کرنا ہے، نیاز بندی کا اظہار کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت، انسان کی نیک بختی 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت،
کہ اگر طہارت کے بجائے نجاست ہوگی تو خواہ نجاست عقیدے میں ہو یا انسان کے عمل میں ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دوسری چیز فرمائی اخبات، یعنی عاجزی، انکساری۔ اس کے بجائے اگر انسان میں غرور ہو، تکبر ہو، تمکنت ہو، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تیسری چیز فرمائی سماحت، جو انسان میں بہیمی خواہشات ہیں، جانوروں والی جبلتیں ہیں، اور دوسری دنیا کی حقیر چیزیں، ان سے بچنا، یہ سماحت۔ اگر سماحت کے بجائے یعنی فیاضی کے بجائے انسان میں خست ہو، طبیعت خسیس خواہشات کے پیچھے لگتی ہو، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی عدالت، عدل۔ اگر عدل کے بجائے ظلم ہوگا تو یہ بدبختی کی علامت کہلائے گا۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے، جتنی آسمانی شریعتیں آئیں، ان تمام شریعتوں میں یہ چاروں تعلیمات جو ہیں وہ موجود تھیں۔ اور یہاں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور خوشخبری کیا ہے کہ وہ سعادت مند ہوں گے، ان کا انجام اللہ کے ہاں بہترین ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے مخبتین یعنی عاجزی کرنے والوں کو، اپنی طبیعت میں جھکنے والوں کو، نرم روح لوگوں کو، نرم خو لوگوں کو بہت ساری صفات کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ اور یہ قربانی ہمیں مخبتین کے جذبات پیدا کرنے کی۔ اور قرآن میں ایک صفت کا ذکر اس طرح ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کہ اللہ عز و جل بڑی شان کا مالک ہے، بڑی قدرت، تمام قدرت اس کے ہاتھ میں، لہٰذا اس کے ذکر سے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مخبتین کی یہ ایک صفت ہے، یعنی ان کے دل پہ اللہ کے جلال، اس کے جبروت، اس کی حاکمیت، اس کی جباریت، قہاریت، ان کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے احکام سے ہٹتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے۔ عاجزی، اخبات، ان کو اختیار کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آن پڑے، کسی مشکلات میں گر جائیں، تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، بلبلانا شروع نہیں کر دیتے، اس کو خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، یا وہ کہیں کسی بیرونی مشکل میں، کسی آفت میں گر جائیں، گرفتار ہو جائیں، تو ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آتی، ان میں اللہ نے استقلال کی کیفیت پیدا کر دی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، رونا دھونا شروع نہیں کرتے، بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ مخبتین کی تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والمقیم بالصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جان لیجئے کہ اللہ سے قرب دلانے والی، نزدیک کرنے والی، اللہ سے جوڑنے والی جو عبادات ہیں، ان میں چھوٹی کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ لہذا مخبتین جماعت کی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی بھی صورت میں بہت اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کے طور پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے، جب بھی کوئی موقع آئے، کوئی محل جہاں اللہ نے حکم دیا ہو کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو وہاں وہ خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے سے بالکل دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ تو بھائیوں، یہ 4 صفات مخبتین کی آپ کے سامنے آئی، تو قربانی انسان میں یہی صفات پیدا کرتی۔ اب ذرا قربانی کے فلسفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ جواب میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، تو ہم نے یہ ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار اپنے قوم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا بے وقوفی ہے، کیا حماقت کی بات ہے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، مٹی سے خود بنا بنا کے یا لکڑی سے تراشتے ہو، پتھروں سے بناتے ہو، اور پھر خود ہی ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو، حالانکہ خالق اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے۔ اور قوم نے جواب میں کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم تو ایک فسادی ہے، اس کے لیے بڑی آگ کا الاؤ تیار کرو، اسے زندہ جلا دو، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے مسلک سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی عظیم ترین آگ جلا دی گئی، بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اس پہ پھینک دیا گیا۔ مگر اللہ عز و جل نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، اور اس قوم کی ساری تدبیر کو، ان کے سارے منصوبے کو اللہ نے ناکام کر دیا۔
اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. آگ سے بچ نکلے، اپنی قوم کو متواتر اللہ عز و جل کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر قوم کفر سے باز نہ آتی تھی، شرک سے باز نہ آتی تھی، اسی میں پھنسی رہی. کوئی دقیقہ فروغ گزاشتہ نہ رکھتے ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کا، تنگ کرنے کا، پریشان کرنے کا. بالآخر جب قوم کی ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا. انبیاء کی زندگیوں میں یہ بھی ایک موڑ آتا ہے، انہیں گھر بار چھوڑنا ہوتا ہے، وطن چھوڑنا ہوتا ہے، کاروبار چھوڑنا ہوتا ہے، عزیز و اقارب سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے وقت آ چکا تھا. وقال انی ذاہب الی ربی، آپ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اس کے حکم کے مطابق میں یہاں سے جانے والا. اور پھر فرمایا سیہدینی، اور وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ بتلائے گا. اور پھر آپ کے لیے حکم ہوا کہ آپ بابل کی سرزمین چھوڑ کر شام کی طرف، فلسطین، ارض فلسطین کی طرف چل دیں. حکم کی تعمیل ہوئی، بیوی بتیجے ساتھ ہوئے، نکل کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک طویل عمر تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اب آپ کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، پیرانہ سالی کی عمر تھی. اور اس وقت آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ مولا مجھے، میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے ایک بیٹا عطا فرما. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. اور اس بردبار بیٹے سے مراد، اس حلیم سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پہلی اولاد. دوسرے بیٹے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام. بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے بشارت، وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے. بڑے حوصلے والے تھے، بڑے بردبار. قرآن نے ان کے بڑے تحمل کی تعریف کی کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب یہ بچہ تقوی کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جب عمر آپ کی 12-13 سال ہو گئی، اور اس وقت جب کہ آپ اپنے والد کے ساتھ فضل و کمال کے کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے کے سامنے اس طرح کیا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھو ذرا اس معاملے میں تمہاری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا خیال ہے. مراد یہ تھی کہ تم اس خواب کو کیسا پاتے ہو. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خواب بار بار دیکھ چکے تھے. مطلب یہ تھا کہ اللہ عز و جل کا حکم تھا، حکم کی تعمیل کا تقاضا تھا. اور یہ جان لیجئے کہ انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہی کی ہی ایک قسم ہوتی ہے.
کیونکہ بعض اوقات اللہ عز و جل کا کوئی حکم خواب کے ذریعے بھی انبیاء کو پہنچتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بار بار یہ خواب آ رہا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، ان کی رائے مانگی، تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ کہہ رہے ہیں کہ اے والد محترم، آپ کر گزریے اس کام کا جس کا آپ کو حکم دیا جاتا، یعنی آپ اللہ کے حضور میری قربانی پیش کر دیجئے، اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس پہ کوئی پس و پیش نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے بھی حکم کی تعمیل ہوگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں، یعنی آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم جھکاتا ہوں، خم کرتا ہوں، آپ میری گردن پر چھری چلا دیجئے۔ اور یہی وہ حلم تھا، وہی بردباری ہے جو اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی طبیعت میں ودیعت کر دی تھی، اور پھر اللہ عز و جل نے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ چنانچہ آپ کی جو تربیت تھی رسالت کی وہ آپ کے بچپن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹے مطیع ہو گئے، یعنی ان میں حکم خداوندی کی تعمیل کا حد درجے جذبہ ابھر آیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا تاکہ وہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے۔ پیشانی کے بل لٹانے کا یہ مطلب ہوا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ نہ ابھر آئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرق نہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال جب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا تو پھر گردن پر تیز چھری بھی چلا دی، مگر ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی، اور پھر ندا آتی ہے فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے آواز دی ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اس آزمائش میں پورے اتر گئے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی، مگر اللہ عز و جل نے باپ کو وہ بیٹا صحیح سلامت لوٹا دیا۔ آزمائش مقصود تھی، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ سری آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی گئی تھی، اور پھر آپ اس میں پورا اترے، اور پھر اللہ نے یہ بھی فضل فرما دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر بچے کو چھڑا لیا، اور پھر وہ چھری جو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چلا رہے تھے وہ مینڈے کے گلے پر چلی گئی، وہ ذبح ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حدیث میں یہ حکمت ہے کہ یہاں مشابہت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی، کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم بجاوری کی، اس کی طرف توجہ کی، نیت سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے
جو اسماعیل علیہ السلام پر انعامات کیے ان کی یاد دہانی بھی حاجی کو ہو رہی ہے، اور پھر حاجی یہ عہد کر کے بھی اپنے آپ سے یہ عہد بھی تازہ کرتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں بیٹے جیسی قیمتی ترین دل پسند شے بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کسی قسم کا دریغ نہیں کرے گا۔ تو بھائیوں، قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا، اس کے ناپسندیدگی سے دور رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہارے قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے، اس کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، اس کو یہ تم جو ذبح کرتے ہو خون نہیں پہنچتا، اس گوشت اور خون سے اللہ خوش نہیں ہوتا، جیسے کہ مشرکین گمان کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کرتے تھے اس کے گوشت کو لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لتھڑ دیتے تھے، خون کو اس کے اوپر چپکا دیتے تھے۔ یہاں فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ خوش اس خون سے نہیں ہوتا، اللہ اس گوشت سے محظوظ نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے تمہارے تقویٰ سے، وہ خوش ہوتا ہے تمہاری عاجزی سے۔ اور ظاہر ہے جب انسان قربانی پیش کرتا ہے تو وہ اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ رب اگر وقت پڑا تو ضرورت پڑنے پر میں اپنی جان بھی اسی طرح تیرے دربار میں پیش کر دوں۔ تو بھائیوں، قربانی پیش کرتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ کی یہ روح کو پیدا کرنا۔ اگر یہ چیز نہ پیدا ہوئی تو محض یہ جانور کا خون بہا دینا ہوا اور اس سے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور پھر آپ کو شکر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، تحلیل بیان کرو، یعنی اس نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اللہ ہی کی عظمت کا، اسی کی کبریائی کا اعتراف کرو، اس کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو ساجی نہ بناؤ، شریک نہ کرو۔ چنانچہ چوپایوں کو جب قبلہ کی طرف رخ کر کے لٹایا جاتا ہے تو ان پر تکبیر پڑی جاتی ہے، من کا واللہ کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت بخشی، اور پھر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کے حوالے سے تمہارے سامنے ایک نشانی پیش کر دی، تو اللہ کی راہ میں ایک کٹ مرنے کا جذبہ جو ہے وہ تمہارے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کا فلسفہ قربانی کا جو یہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ فلسفہ ہے کہ کیا مطلوب کیا ہے اللہ کو، تمہارے دلوں کا تقویٰ مطلوب ہے۔ قانون قدرت ہے، ہر ادنا چیز اللہ کے کام آتی ہے۔ نباتات، حیوانات ان کو کھا لیتے ہیں، حیوانات کو انسان اپنے غذا بنا لیتا ہے، اسی طرح انسان جب ان حیوانات کو اللہ کی عظمت کے بھیٹ چڑھاتا ہے تو یہ اصول اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی جان، اپنے مال، اپنی آسائشیں، اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ بس یہی جذبہ ایثار ہے، یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری ہے جو مطلوب ہے قربانی سے۔ ورنہ ظاہر ہے اللہ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو خون کی کیا ضرورت ہے۔ فلسفہ قربانی کے حوالے سے تفسیر بیان القرآن، صاحب تفسیر بیان القرآن وہ یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا اصل فلسفہ یہی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر عبادت کا فلسفہ یہی ہے کہ کسی بھی عبادت کے جو ظاہری پہلو ہے، دو پہلو، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا اس کا روحانی پہلو ہے، اور ظاہری پہلو اپنی جگہ ہم ہے، وہ ایک ڈھانچہ ہے، اور عبادت کا بجا لانا اس ڈھانچے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ظاہری پیکر اصل دین نہیں ہے،
یہ ظاہری پیکر یہ اصل مقصود نہیں ہے. کسی بھی عبادت سے اصل مقصود اس کی روح ہے. اور اسی نقطے کو علامہ اقبال نے اس طرح واضح کیا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یعنی اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. چنانچہ بھائی اور بہنوں، قربانی کا جو اصل مقصود ہے وہ ہمارے دلوں کا تقوی ہے. یہ درکار ہے. ہماری نیتوں کا اخلاص ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کے ہاں چیز اہم ہے وہ یہ کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی معمول کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے. کتنی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نگران ہے روزمرہ کے معاملات میں کتنا اللہ کے احکامات کا پابند ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین پر کتنا پورا اترتا ہے. اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں کس درجے میں وہ اپنے رب کے راستے میں لگا رہا ہے. مال سے کس قدر محبت ہے. کہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچا تو نہیں رہا. تو قربانی یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. قربانی کے جانور کا اہتمام جس کے حلال سے کیا یہ بھی ایسی کمائی سے اللہ کے راستے میں لے کے پیش کر دی. پھر جو قربانی پیش کی جا رہی ہے وہ صرف چھری پھیرنے تک محدود ہے یا اس کے پیچھے جذبہ اطاعت بھی ہے؟ اس جانور کی چھری پھیرنے کے پیچھے اطاعت ایثار کس درجے کا ہے؟ تو بھائیوں یہ اور اسی طرح کی دوسری شرائط ہیں جو قربانی کی اصل روح ہے اور یہ تقوی کا تعین کرتی ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ قربانی اللہ کے حضور قبول ہوگی. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے قربانی کی، گوشت کھا لیا، کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، کچھ حصہ مل گیا، تو جان لیجیے صحیح قربانی کی روح جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکی. قربانی تو اللہ تعالیٰ سے عہد ہے اور عہد تو ہمارا ہے ہی، لیکن یہ اس کی سمجھ کے ایک لحاظ سے تجدید بھی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ ہے توحید خالص کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام جس پر عمل پیرا تھے کہ میری بدنی عبادات بھی، میری مالی عبادات بھی، میری قربانی بھی، میرا ذبیحہ، میرا صدقہ خیرات، میرے نذر و نیاز سب کے سب اللہ عز و جل کے لیے. اور میری زندگی کا مقصد شرک کو ختم کرنا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. میں آپ کے سامنے وہ دعا رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو اس وقت اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کی روح کیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے. سینگوں والے تھے، چتکبرے تھے، خصی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رخ کیا تو یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. قرآن میں آتا ہے وانا اول المسلمین. تھوڑا سا حدیث کے الفاظ پہ اس طرح، اور پھر فرماتے تھے اللہم منک ولک ان محمد و امتی بسم اللہ و اللہ اکبر.
اور کیا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. میں ملت ابراہیم پر ہوں اور یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ کے لیے. وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. اور پھر فرماتے یا اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا تھا، تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا محمد اور اس کی امت کی طرف سے، اور میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا. تو مشرکین کی اس میں کتنی تردید ہے. آپ سے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، سیدھا رستہ بتایا ہے، مضبوط دین دیا ہے، مستحکم ملت ابراہیمی پر پیدا فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام تمام دینوں سے ہٹ کر صرف اور صرف توحید کو اختیار کیے ہوئے تھے، صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے تھے. یہی کام امت محمدیہ کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام مواحد تھے. تو یہ مجھے اور آپ کو بھی دہرانا ہے اس موقع پر کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہر کام میں وہ اپنی رضا جوئی عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ مومن کی زندگی بھی قیمتی ہے، مومن کی موت بھی قیمتی ہے. مومن جیے تو اللہ کے لیے جیے، اور مومن مرے تو بھی اللہ کے کاموں میں اپنی جان کو لگائے، ایمان پر مرے، تبھی یہ موت قیمتی ہوگی. کیونکہ موت ہی اخروی نعمتوں کے درمیان حائل ہے. جب بندہ مومن بندہ موت کے پل سے پار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے خیر ہی خیر اس کا انتظار کرتی ہے. تو بھائیوں، ہر شخص ہم میں سے اپنی زندگی کو بھی قیمتی سمجھے، اپنی موت کو بھی قیمتی سمجھے، اور اپنے مقام کو بھی پہچانے. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ زندگی کا اثاثہ اس کو ضائع مت کیجیے. مومن اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، سب کا سب اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی اس کا پروردگار ہے. اس کا حق تو کہیں سے زیادہ ہے کہ جو تھوڑی سی زندگی جو ہے یہ بھی اس کی راہ میں خرچ ہو جائے. آخر میں قربانی کا پیغام آپ کے سامنے رکھ کر یہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ قربانی کا مقصد ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہ فکر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہے. یہ حکم اگرچہ ہم پر گراں گزرے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، ہمارے معاشرے کے، ہماری سماج کے بظاہر خلاف نظر آتا ہو، بظاہر ہماری عقل اسے تسلیم نہ کرتی ہو، لیکن چونکہ یہ خدا کا حکم ہے اس لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے. اور عمل بھی ایسا کہ بلا چون و چرا میرے رب کا حکم ہے اور مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جان لیجئے کہ ہماری عقل بہت ناقص ہے. اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں، اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں یہ ہماری عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر. تو بھائیوں، انسان کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، ساری کی ساری کامیابی اللہ کے احکامات کو سر بسر تسلیم کر دیں گے. دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے، انسانیت کی فکر کرنی ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ دین اور دنیا دونوں میں سکون. جب ہم یہ کام کریں گے تبھی دنیا میں امن پیدا ہوگا، تبھی دنیا میں سکون پیدا ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں موحد بنائے، ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچائے، بدعات سے محفوظ رکھیے، ہمارا شمار ہم کمزور بندوں کا اپنے تقرب والے بندوں میں فرما لے، پسندیدہ بندوں میں فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔